أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک ذکر، اپنے پاک کلام اور حمد و نعت کے حوالے سے ایک ایسی مجلس میں کہ جو اس کے بابرکت گھر میں انعقاد پذیر ہے، اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. ہمارے ایک محترم یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے بچوں کے سنانے کے دوران ایک جملہ فرمایا اور بڑا برمحل تھا اور بڑا صحیح تھا. یہ بچے نہیں، یہ فرشتے ہیں. سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ بچوں نے جتنا عمدہ پڑھا بلا مبالغہ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. بہت کم جگہوں پر پڑھنے کا یہ معیار سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے. تلفظ، صحت لفظی اور قواعد سے آگہی اور پھر اعلیٰ درجے کا حفظ. ماشاء اللہ تمام شعبوں میں بہت محنت کی گئی. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو، کروانے والوں کو سبھی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب کوئی شخص دین کے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں. ابھی اس نے تعلیم مکمل نہیں کی، اس نے ڈگری حاصل نہیں کی، اس کی تقریب نہیں ہوئی، تکمیل نہیں ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ ابھی پہلا لفظ بھی نہیں پڑھا. بس وہ اس نسبت سے، اس نیت سے چلا کہ مجھے اللہ کا دین سیکھنا ہے. طلب علم میں وہ نکلا تو ادھر وہ دیکھنے کو بظاہر وہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر رواں فرما دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جو محترم نے کہا کہ فرشتے ہیں تو پھر تو فرشتوں سے بھی آگے ہیں. جس بچے کو اللہ تعالیٰ جنت کے راستے پہ چلا دے تو سبحان اللہ. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ حاضرین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بانجھ کون ہے؟ تو حاضرین نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور جس کے ہاں اولاد نہ ہو؟ فرمایا نہیں، بانجھ وہ نہیں کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو، بانجھ وہ ہے کہ جس کے ہاں اولاد تو ہو لیکن وہ اپنی اولاد کو آخرت کے لیے تیار نہ کر سکے، وہ بانجھ۔ تو خوش نصیب ہیں ان بچوں کے والدین، اس محلے والے، اس ادارے والے، اس علاقے والے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ کیا اعلیٰ درجے کا اعتماد تھا اور بڑی قوت سے، بڑی صلاحیت سے پڑھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کئی ساری باتیں یہاں پہ سمجھنے کی ہیں۔ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں، تو یہ ارشاد عالی صرف بچوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جو شخص بھی، نسبت کا فرق ہوتا ہے نا، ایک جگہ ہے اس کی دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت ہے، پرائم لوکیشن پر ہے، تو ہو سکتا ہے 10 سال پہلے اس کے فی مرلہ اس کا ریٹ 10,000 روپے بھی نہ ہو، لیکن اب اس کی لوکیشن اچھی ہو گئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 50 لاکھ روپے مرلہ ہو، بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ ریٹ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اہمیت ہوتی ہے اس کے اسباب کچھ مختلف ہیں۔ ایک جگہ معاشرے میں، محلے میں سب سے گھٹیا سمجھی جاتی ہے، کوئی بھی اسے لینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن آپ نیت کر لیں کہ ہمیں یہاں مسجد بنانی ہے اور مسجد کی نسبت سے اس کا آغاز کر دیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زمین پر جتنی جگہ ہیں سب سے زیادہ بہتر جگہ وہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کو خیر البقاء کہا گیا ہے۔ اور جس سے آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں وہ فلاں جو کارنر کا پلاٹ ہے وہ سب سے بہتر ہے، تو حدیث پاک میں مارکیٹ کو، بازار کو شر البقاء کہا گیا ہے کہ جسے تم بہتر سمجھ رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ سب سے بدتر جگہ ہے، اور جسے تم گھٹیا سمجھ رہے ہو اس کی نسبت اللہ سے قائم ہو گئی ہے، اللہ کا گھر وہاں بن گیا ہے، تو اللہ پاک اس کو خیر البقاء فرما رہے ہیں۔ یہ جگہ آسمان والوں کو اسی طرح روشن دکھائی دیتی ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر تارے روشن دکھائی دیتے ہیں۔ تو نسبت کا فرق ہے، ثمرات کا فرق ہے، نتائج کا فرق ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے مختلف اداروں میں پڑھاتے ہیں، ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ انگریزی اسکولوں میں پڑھیں اور اس کے بعد پھر کسی ایسے ادارے میں اس کو داخل کیا جائے کہ بین الاقوامی جو دنیاوی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ اس کا الحاق ہو، اور اگر وسائل ہوں تو باہر بھیج دیا جائے تاکہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور پھر بڑی ڈگری لے کر آئے اور پھر یہ بڑا کوئی عہدہ اس کو مل سکے۔ پتہ نہیں وہ ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کا پیکج دیکھیے، ابھی پہلا لفظ نہیں پڑھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ مسئلہ اس سے بڑھ کر ایک اور سمجھنے کا ہے، وہ یقین کا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ ہم بچپن سے اب تک پڑھتے آئے، سنتے چلے آئے، بیانات میں سنتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نقطے کو ہم اپنے ذہنوں میں نہیں بٹھا پائے کہ جس کو سرکار سب سے بہتر فرما رہے ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، سنت مبارکہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اس کی عملی حیثیت ہے اور ایک اس کی اعتقادی حیثیت ہے۔ عملی حیثیت جو ہم مفہوم سمجھتے ہیں وہ مفہوم قابل اصلاح ہے۔
ہم کہتے ہیں سنت ہے کوئی بات نہیں، کون سا فرض ہے؟ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے بھائی۔ کوئی ایک ساتھی چاہیے جو میری طرف متوجہ ہو، آپ کی مہربانی۔ حکیم صاحب آپ سامنے تشریف لیں، کسی ایک ساتھی سے تو میں اپنا سبق یاد کر لوں، آپ کی بڑی مہربانی۔ ادھر تشریف لیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ ہم جب سنت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دینی ماحول میں رہتے ہیں، یہ ان کا مزاج عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے، یہ سنت کا تعارف نہیں ہے۔ سنت کا تعارف یہ ہے کہ دنیا بھر کے صلحاء، متقی، بزرگان دین کی زندگیوں کا نچوڑ لے لیں، ان سب کے بابرکت اوراد و وظائف کو جمع کر لیں، یا مزید اس کو آسان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو 100 سال کی زندگی ملی اور اس نے 100 سال بیت اللہ شریف میں رہ کر کے بڑے اخلاص کے ساتھ ہر روز ہمہ وقت اپنی نیت کو درست کرتا رہا۔ اس نے وہاں پر 100 سال اہتمام سے نفلی روزے رکھے، فرائض کو نکال دیں آپ، اور 100 سال اس کا معمول یہ رہا کہ وہ روزانہ 100 نفل بیت اللہ شریف میں پڑھتا تھا، اور اس نے نفلی اعتکاف کیا۔ اب یہ 100 سال کا معمول کہ روزانہ 100 رکعت نوافل، وہ بھی بیت اللہ شریف میں، اور ہر بار وہ اپنی نیت کو درست کرتا اور اخلاص کے ساتھ شروع کرتا، اور پوری نماز میں اخلاص کا عالم یہ ہوتا کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام کے پھیرنے تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کی توجہ اپنے رب کی طرف سے نہ ہٹتی۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی نماز ایسی ہو کہ اللہ اکبر سے سلام تک میری پوری توجہ اللہ کی طرف؟ یہ تو پھر ان کی عنایت ہے کہ وہ اس مشابہت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس نے 100 سال روزانہ 100 رکعت نوافل کا اہتمام کیا، اور اس نے یہ پورے 100 سال نفلی روزوں کا اہتمام کیا، اور بیت اللہ شریف میں اس طرح سے وقت گزارا کہ روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر عمل اس کا اعلیٰ درجے کا تھا، ایک دم کھرا عمل تھا۔ یہ 100 سال کی اخلاص والی سچی اور سچی عبادت مل کر بھی فجر کی 2 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کی سنت اتنی اعلیٰ ہے۔ مسئلہ سنت کے ادا کرنے کا تو ہے ہی، اس سے بڑا مسئلہ سنت کے بارے میں عقیدہ رکھنے کا ہے۔ ایک آدمی سنتوں کو ادا کرتا ہے لیکن سنت کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جو مطلوب ہے، تو ایمان سے محروم ہونے کا شدید اندیشہ ہے۔ سفر میں سنتیں معاف ہیں۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لے تو ثواب ہے۔ پھر سمجھیں، سفر میں سنتیں معاف ہیں، معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر پڑھ لے تو ثواب ہے۔ اس بنا پر کوئی شخص سفر میں سفر شرعی ہو، سفر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ کم از کم آپ کے وطن سے 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، اور وہاں پہ آپ نے 14 دن سے قیام نہ کرنا ہو، تو اگر آپ سفر میں جائیں گے تو جیسے اپنے علاقے کی حدود سے باہر نکلیں گے تو سفر کی سہولتیں آپ کو میسر ہوں گی۔ ان میں سہولت کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ بجائے 4 کے آپ 2 پڑھیں گے، اس صورت میں کہ آپ تنہا پڑھ رہے ہوں یا امامت کروا رہے ہوں، اور اگر آپ مقیم امام کے پیچھے ہوں گے تو امام کی اتباع کی بنا پہ 4 ہی پڑھیں گے۔ سنتوں کے بارے میں اختیار ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے،
وطر آپ کو پڑھنا ہوں گے۔ کوئی شخص اس بنا پر سنتیں نہیں پڑھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے، میرے دین نے مجھے اجازت دی ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھتے تو کوئی حرج نہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے۔ باوجود وقت ہونے کے بھی اگر نہیں پڑھ رہا تو بھی اس کو اجازت ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ پھر سمجھیے، کسی شخص نے سفر میں سنتیں اس لیے نہیں پڑھیں کہ شریعت مطہرہ نے مجھے رخصت دی ہے، مجھے سہولت دی ہے، تو اس نے سنتیں چھوڑ دیں تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی شخص سنتیں اس بنا پر چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں سنت مبارکہ کی جو اہمیت تھی، اس کی سوچ کی بنا پہ اس میں کمی آئی ہے، تو شدید اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ اس ضابطے کے بعد ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ سنن مبارکہ کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے۔ سنت ہی تو ہے کا مطلب یہ ہے کہ فرضوں کے برابر درجہ نہیں ہے، لیکن درجہ کتنا ہے؟ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل جائیں، صدیوں عبادت کریں، ان سب کی عبادت ایک طرف، فجر کی 2 سنتیں ایک طرف۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص نے داڑھی مونڈی، بہت برا کیا، اللہ سے توبہ کرے، اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ تو وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص سے اگر یہ عمل نہیں چھوٹ رہا، ظاہر ہے کہ ہم سب کمزور ہیں، معاشرے سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ یہ عمل کرے، یعنی شیو کرے، تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا نادم ہو جائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ایک وقت، اور یہ سوچے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے میں نے اس حوالے سے بڑی زیادتی کی، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنے نبی کی ذات میں ایسے فنا ہوتا کہ ہر پہلو کو میں دیکھتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے، میں ویسا بننے کی کوشش کرتا۔ آواز نہیں جا رہی ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ ندامت کا اظہار کرے اور اللہ سے رجوع کرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے پر اس سنت کو سجا لیتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی داڑھی مونڈی یا داڑھی منڈوائی اور اس کے بعد آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ داڑھی جب میری تھی اس کے مقابلے میں اب میں زیادہ اچھا لگ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اس تصور اور سوچ کی بنا پر شدید اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو۔ صرف یہی نہیں، جتنی بھی سنن مبارکہ ہیں ان میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ یقین ہو کہ یہ میرے نبی کا جو طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر رکعت میں ہم اللہ کے حضور یہ درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہمیں سکھائی ہے، اور اس دعا کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ آداب سکھائے کہ پہلے اپنے خالق و مالک کی حمد بیان کریں، پھر فرمایا کہ اب تم کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب
وفاداری کے حوالے سے تم اپنے آپ کو پابند کرو کہ تم ہمارے ہو. تم کہو کہ ہم یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. حمد بھی ہو گئی، وعدہ بھی ہو گیا کہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی سے نہیں کریں گے. تو اب تم اس قابل ہو کہ ہم سے کچھ مانگو. تو بندہ ناقص ہے، تو ناقص کیا جانے کہ کیا مانگنا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا مانگنا چاہیے. تم مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بات مکمل ہو گئی اور دعا قبول بھی ہو گئی کہ جو آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے اس کے مطابق مانگا. ظاہر ہے کہ جو ترتیب و آداب اللہ پاک بتا رہے ہیں تو اس کے بعد تو قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ٹھہرو، ابھی بہت کچھ باقی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ مانگو اور ہر رکعت میں مانگنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. سیدھا راستہ وہ نہیں کہ جو میرے ذہن کی تخلیق ہے، بلکہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو حضرات صحابہ سے لے کر آج تک صلحاء کا تسلسل رہا ہے. ان لوگوں کا راستہ، اس لیے کہ سیدھے راستے کی تشریح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سمجھی اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے تابعین نے سمجھی، ان سے تبع تابعین نے، اور یہ سلسلۃ الذہب آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، یقیناً رہے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صرف ہدایت ہی نہیں، ہدایت کے ساتھ ساتھ ان صلحاء کی معیت بھی مانگو. صراط الذین انعمت علیہم. بات مکمل ہو گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں مکمل نہیں، تمہیں ہر رکعت میں دو باتیں مزید کہنی ہوں گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور میری حفاظت فرما یہودیوں کے راستے سے اور عیسائیوں کے راستے سے. آپ خوب بخوبی جانتے ہیں مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں، ضالین سے عیسائی مراد ہیں. چونکہ دین قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے. کس وقت کیا دور آئے گا، کس کا غلبہ آئے گا، معاشرے میں کس کا کلچر غالب ہوگا، اللہ پاک خوب جانتے ہیں. تو اس موقع پر آپ کو کیا مانگنا ہے، یہ چیزیں ہمیں سکھائی گئی. ہر رکعت میں بیزاری کے اظہار کا حکم دیا گیا. دیکھیے قرات بدلتی رہتی ہے، آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ قریش پڑھ لیں، سورہ فیل پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن سورہ فاتحہ نہیں بدلتی. یہ اٹل ہیں، یہ ضابطے ہیں. ایک دفعہ پڑھ لیا جاتا نہیں، ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے. ہر رکعت میں یہود و نصارہ سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے. تو اللہ سے ہم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی، تو سلام پھیرتے ہی اس سے منحرف ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دیکھیے دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اس کے اثرات ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتے یا قبولیت ہم کیوں محسوس نہیں کرتے، اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں جو سمجھنے کے ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ نے دعا ضابطے کے مطابق مانگی؟ جب آپ مانگ رہے تھے کیا ایک لمحے کو خیال آیا کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں؟ جبکہ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ ناقص، اس کا تکلم ناقص، اس کی توجہ ناقص، لیکن اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے. جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. کیا کبھی سننے کی کوشش کی ہے؟
کیوں؟ اس لیے کوشش نہیں کی کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، نماز بھی سیکھ لی، لیکن جو یقین مطلوب تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ سنائی نہ دے لیکن یہ ہو کہ بے شک اللہ پاک نے اس جملے کے بعد، میرے اس جملے کے بعد یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ حمیدنی عبدی، کیوں کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ پاک ایسے فرماتے ہیں۔ یہ مومن کی شان۔ کوئی پوچھے کہ تم نے الحمدللہ رب العالمین جب کہا تو اللہ نے فرمایا کہ حمیدنی عبدی، تو آپ قسم کھا کے کہیں کہ فرمایا۔ بھئی آپ نے قسم کیسے کھا لی؟ میں نے قسم ایسے کھا لی کہ مجھے میرا وجود جو نظر آ رہا ہے یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، سرکار کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کوشش کر کے دیکھیے، انشاءاللہ سنیں گے آپ۔ حضرت حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس حالت میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مومن ہو۔ تو فرمایا کہ تم نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے، دعویٰ بہت بڑا ہے، تم جانتے ہو کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ سے سنیے، درود شریف پڑھیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں غالباً جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے، تو مجمع پہ نظر ڈالی تو ایک صاحب کو دیکھا جو اجنبی تھے، تو حضرت نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں شام سے آیا ہوں۔ فرمایا کہ کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مجھے التحیات نہیں آتی، شام سے مدینہ کا سفر میں نے التحیات سیکھنے کے لیے کیا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں مومن ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جانتے ہو کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ اس ارشاد عالی میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اگر ہم بیدار ہونا چاہیں تو بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے۔ ہمارے وہ سارے اشکال جو مغربی تعلیم، مغربی نظام اور مغربی نصاب تعلیم کی بنا پہ جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو چکے ہیں، راسخ ہو چکے ہیں، ان سب کے جواب۔ سوال دیکھیے، تم نے مومن کہا ہے اپنے آپ کو، تو وضاحت کرو کہ مومن ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں مومن ہونے کا مطلب کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی کلمے بھی مجھے آتے ہیں، اور مجھے ایمان مفصل بھی آتا ہے، مجھے ایمان مجمل بھی آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہی ہے نا؟ یہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی، صحابی رسول نے جواب کیا دیا؟ اس جواب کے حوالے سے تمہیداً میں کچھ چیزیں عرض کروں گا تاکہ ہم اس کو بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا، آپ کے دست اقدس میں میں نے بیعت کی، کلمہ پڑھا، آپ سے دین سیکھا، تو آپ نے بتایا کہ جو شخص ایمان پر دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے پھر جنت کی تفصیلات مختلف مواقع میں بتائیں۔ ان تفصیلات میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جب جنتی جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بتایا، نہ میں نے جنت دیکھی نہ میں نے جنت کو سمجھا، صرف آپ نے فرمایا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں۔ آپ کی زبان اطہر سے بات نکلی
اپنا وجود نظر آنے والی دنیا وہ میں نے نظر انداز کی، آپ کے ارشاد عالی کو ذہن میں بٹھایا اور آپ کی بات پہ 100% یقین کیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنتی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا اس کے لیے دوزخ ہے، اور دوزخ میں جو عذاب کی اقسام ہیں آپ نے بیان فرمائی، میں نے سنی۔ نہ میں نے دوزخ کو دیکھا، نہ میں نے اس کی لمبائی چوڑائی کو دیکھا، نہ اس کی عذاب کی کسی شکل کو دیکھا، بس آپ نے فرمایا اور اس کی تفصیلات جب بتائیں آپ نے، لہم فیہا زفیر و شہیق، تو آپ کے اس ارشاد فرمانے کے نتیجے میں میں اپنے کانوں سے جہنمیوں کی چیخوں پکار سن رہا ہوں۔ آپ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان فرمایا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کا عرش لایا جائے گا۔ ہم نے سنا، آپ کی زبان اطہر سے بات نکلی، تو آپ یقین کیجئے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے عرش کو لایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم مومن، یہ ایمان ہے۔ اپنے مشاہدے، اپنی عقل کو دفن کر کے اپنے نبی کی محبت میں فنا ہو کر جو کہہ دیا ہے آمنا وصدقنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی تھے، ان کا ایک باغ تھا، حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ، اس میں 500 درخت تھے کھجوروں کے۔ سعودی عرب میں ایک درمیانی درجے کے کھجور کا جو درخت ہے اس کی مالیت 1 لاکھ ریال ہے، یعنی تقریباً 45 لاکھ روپے۔ اس باغ میں 500 کھجوروں کے درخت تھے۔ تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ سرکار آپ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دے گا وہ اس طرح گویا کہ اللہ کو قرض دیا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق اور اضافی ثمر کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ہاں ہم نے کہا ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو عرض کیا کہ حضور ہاتھ بڑھائیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے 10 آگے بڑھایا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ حضور آپ کو ضامن بنا کے میں نے اللہ کو دے دیا۔ یہ ایمان۔ کبھی سوچا میں کتنی بار نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں، ہر رکعت میں کہتا ہوں، اور میرا رب ہر بار کہتا ہے حمیدنی عبدی، کبھی سننے کی کوشش کی؟ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ میں نے کال کی اور وزیر اعلیٰ نے کال سن لی، وزیر اعظم نے سن لی، ہم اس خبر کو، اس ویڈیو کو، آڈیو کو لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں۔ یہاں 5 وقت خالق و مالک ہمارے جملوں کا جواب دیتا ہے، اور جواب بھی کیسا؟ مجدنی عبدی۔ ہم بھلا اپنے رب کی بزرگی بیان کر سکتے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک۔ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ کی کوئی ثنا بیان کر ہی نہیں سکتا۔
وہی ثنا جو آپ نے بیان کی ہے وہی ہے حقیقت میں. یہ تو ان کی عنایت ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی ادائیگی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجدنی عبدی. جی مسئلہ یہ ہے کہ ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے. کبھی کوشش کی کہ آواز ہے، یہ آواز آنے والی بات بھی بڑی عجیب ہے. ہمارے ایک محترم میں انہوں نے واقعہ سنایا اور بڑا عجیب واقعہ سنایا کہ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہماری ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ ہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہم ان کی عظمت کو کسی پیمانے پہ سمجھ نہیں سکتے. جی جب وہ تشریف لائے تو ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس علاقے میں. جب وہ دنیا سے گئے تو ان کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں افراد کو مسلمان کیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں. اللہ پاک تو کسی کو بغیر کسی وجہ کے بھی نوازتے ہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. بہت قدردان. محنت تو محنت ہے، وہ کوشش کو ضائع نہیں فرماتے، نیت کو ضائع نہیں فرماتے. تو انہوں نے سنا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں پاؤں سے معذور تھے. تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب نے اپنے شیخ کو 20 حج کروائے. ہرات سے لے کر چلتے مکہ مکرمہ پہنچتے. پتہ ہے کیسے کروائے؟ یہ 20 کے 20 حج حضرت نے سواری پر نہیں، اپنے پیر و مرشد کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر ہرات سے افغانستان سے چلے، مکہ مکرمہ پہنچے اور پورا حج حضرت نے اپنے شیخ کو اس طرح سے کروایا. جب 20 اور پھر ایک ہاتھ میں سامان ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں موسم کی مناسبت سے پانی ہوتا تھا. اگر عام موسم ہے تو ٹھیک ہے، اگر ٹھنڈک ہے تو پانی کے ساتھ وہ اس زمانے میں جو انگیٹھی سی ہوتی تھی اس طرح تھامے ہوتے تھے کہ شیخ کو وضو وغیرہ کی ضرورت ہو تو میں وضو کرواؤں گا. جب 20واں حج کروایا، یہ آخری حج تھا، تو حضرت نے مطاف شریف میں، اللہ تعالی ہم سب کو حاضری نصیب عافیت کے ساتھ بابرکت مقبول و معدب حاضریاں بار بار نصیب فرمائے، اور اپنے کرم سے ان پاکیزہ دروں کو پوری دنیا کے لیے کشادہ فرمائے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ. تو مرید نے ہاتھ اٹھائے. حضرت نے دعا کی اور دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ معین الدین کو اتنی مقبولیت عطا فرما، اس کے نام کو اتنا روشن کر دے کہ دنیا ختم ہوتی ہو جائے لیکن اس کا نام ختم ہو. تو کہتے ہیں کہ حضرت نے تو آمین کہا تو بہت سی آمین غیب سے سنائی دی گئی اور حضرت نے وہ سنی. تو کوئی سننے والا ہو، کوئی سننے کی کوشش کرے تو سنائی دیتا ہے. ہمارا خالق و مالک نماز کی ہر رکعت میں ہماری مناجات سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. تو جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی. اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میرا پکا وعدہ ہے کہ تیری ہی بندگی کروں گا اور تجھی سے مدد مانگوں گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھ لو. بندہ کہتا ہے یا اللہ بالکل میں سچ بول رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا معاہدہ ہو گیا. دیکھیے ناقص یہ کہہ رہا ہے اور کامل اس کو تسلیم کرنا ہے. ہم پھر توڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگلے رکعت میں پھر موقع دیتے ہیں. پھر بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے، تیرے صلحاء تیرے پاک اور محبوب بندوں کی معیت میں، ان کی ترتیب پہ چاہیے. اور میرا وعدہ ہے کہ میں شکل و صورت میں، اعمال میں، افعال میں، معاشرے میں، ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں.
اللہ فرماتے ہیں جب یہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کی درخواست ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، اتنی کریم ذات ہر رکعت میں اتنی شفقت فرماتی ہے، کبھی بھولے سے بھی ہم نے انتظار کیا رکے ہم؟ جو کام ہمیں عام زندگی میں یاد نہیں آتے وہ بھی نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گلہ ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سنت مبارکہ کی دو حیثیتیں، ایک عملی حیثیت، عملی حیثیت آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ 100 سال کی بیت اللہ شریف کی نفلی عبادت فجر کی 2 سنتوں کے برابر نہیں ہے، اور اعتقادی حیثیت جو اس سے بڑی ہے، جس سے مغرب کو تکلیف ہے، جس سے یورپ کو تکلیف ہے، یورپ اور مغرب، امریکہ اور یورپ یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا نمازی ہو جائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نظام اسلامی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ سنت مبارکہ کی جو اعتقادی حیثیت ہے اس کو غلبہ ہونا چاہیے کہ طریقہ سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے صحیح میرے نبی کا ہے، اور بات مکمل نہیں ہوئی، میرے نبی کا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، باقی طریقے سب غلط ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تب جا کے بات مکمل۔ اور ہماری بدبختی دیکھیے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، دینی علم بھی رکھتے ہیں، لیکن صورت یہ ہے کہ نبی کے طریقے کو معاذ اللہ گھٹیا سمجھتے ہیں، مغربی طریقوں کو افضل سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ انہی میں کامیابی ہے۔ آپ یونیورسٹی میں چلے جائیے، کالج میں چلے جائیے، تو جو لیکچرر حضرات ہیں، پروفیسر حضرات، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ قرآن پاک اور یہ حدیث پاک پہ رہو گے تو ترقی نہیں کر سکتے، معاذ اللہ۔ جب یہ سوچ ہو تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ بہرحال سنت مبارکہ میں عملی حوالے سے کوتاہی ہو جائے وہ قابل معافی ہے، لیکن اعتقادی حوالے سے جو کوتاہی ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بار بار سبق دہرانا چاہیے، اور اس سبق کو یاد کرنے اور اس کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکیزہ ماحول سے جڑے رہیں، پاکیزہ ماحول سے جڑے رہیں گے، یہ سبق یاد ہوتا رہے گا۔ دیکھیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ آپ نے بارہا سنا ہے، پڑھا بھی ہے، سب سے بہتر کا مطلب یہ کہ اس سے بہتر کوئی نہیں، انسان اپنی اولاد کے لیے سب سے بہتر راستہ منتخب کرتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو کتنے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث پاک کو پڑھا، سنا، یاد کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے بچے کو قرآن کریم کے لیے وقف کیا ہو، کتنے؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اتنا سستا ہے؟ معاذ اللہ اتنا بے وقت؟ یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھنے کی اور بڑی اہم ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ اصطلاح اہل علم کی ہے، ہم لوگوں کی نہیں ہے۔ عام لوگ اس اصطلاح سے گریز کریں، جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی ضعیف نہیں ہے۔ وہ باتیں کہ جن میں احکامات کا تذکرہ ہے، وہ باتیں جن میں فضائل کا تذکرہ ہے، وہ تو اعلیٰ ہیں ہی، وہ باتیں کہ جو عمومی زندگی کا حصہ ہیں وہ بھی دنیا بھر کی باتوں سے اعلیٰ ترین ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے سے پیار کر رہے تھے، عمیر نام تھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی ہماری عمیر کی چڑیا کو کیا ہوا؟
سرکار کی یہ بات بھی دنیا کے بڑے بڑے فلسفی ادیبوں کی باتوں سے کروڑہ گنا بہتر ہے۔ اس عظمت کو سمجھنے کے لیے اپنے نبی کی ذات میں فنا ہونے کا جذبہ چاہیے، پھر یہ سمجھ میں بات آتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو پانی کہنا نہیں آتا، کہتا مم پینا ہے۔ کبھی آپ نے کہا کہ بدتمیز پہلے صحیح بولو پھر پانی ملے گا؟ کوئی کہے بھی تو پانی تو کہ خبردار، تمہیں کیا معلوم کہ اس توتلے بولنے میں مجھے کتنا مزہ آتا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو وہ امور ہیں جو ہم سب کو پیش آتے ہیں۔ محبت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی باتوں کا لطف کیا ہے، لذت کیا ہے۔ کوشش کیجیے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ والے گزرے ہیں، جو پیدائشی ولی تھے، نابینا تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ تو کچھ لوگوں نے ایک عبارت بنائی، اس عبارت میں کچھ حصہ قرآن پاک کا شامل کیا، کچھ حصہ اس میں احادیث مبارکہ کا شامل کیا، کچھ تابعین کے اقوال تھے، کچھ تبع تابعین کے، پھر بعد کے صلحاء کے، اور کچھ حصہ ایسا تھا کہ جو عام شعراء کا کلام تھا، ادیبوں کا کلام تھا، اور کچھ حصہ ایسا تھا جو غیر مسلم عربی ادیبوں کا کلام تھا۔ تو سب ملا کر کے ان کے سامنے اس عبارت کو پڑھا گیا، حالانکہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں تھا لیکن محبت بہت زیادہ تھی۔ ان کے سامنے پڑھا گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، ان کا دوبارہ پڑھا۔ جب دوبارہ پڑھا تو حضرت نے فرمایا کہ رک جاؤ، یہ قرآن ہے، اب آگے پڑھو۔ فرمایا یہ حدیث، آگے پڑھو۔ فرمایا کہ تابعین کے اقوال ہیں، آگے پڑھو۔ فرمایا کہ یہ اس سے اگلے زمانے کے صلحاء کے اقوال ہیں، آگے چلو۔ فرمایا یہ صلحاء کے اقوال نہیں، ادیبوں کی یہ عبارات ہیں، آگے چلو۔ فرمایا کہ یہ غیر مسلموں کے اقوال ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، آپ کو میں کیسے بچ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر بات کا نور ہوتا ہے، نبی کی بات کا نور ہی کچھ ہوتا ہے۔ اور کمال دیکھیے کہ وہ نور کو دیکھ رہا ہے جو بصارت سے محروم ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ جو اہل علم تشریف فرما ہے وہ اس لذت کو ہر وقت محسوس کرتے ہیں کہ چند احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جنہیں مسلسلات کہتے ہیں۔ مسلسلات کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس بات کے ارشاد فرمانے میں اپنے وجود مسعود سے کسی کیفیت کا اظہار فرمایا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو بات ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے اپنی ران مبارک پہ اپنا دست اقدس یوں مارا، حالانکہ یہ اس عبارت کا حصہ نہیں ہے، اس حکم کا حصہ نہیں ہے، اس عمل کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یوں سمجھیں کہ اگر اس کو اختیار نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن محبت دیکھیے 1400 سال ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے سنا، اس صحابی نے اس محبت کی بنا پہ کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے فنائیت کی حد تک تھی، جب اپنے شاگرد کو پڑھایا تو ضرورت کے نہ ہوتے بھی اس موقع پہ اپنے ران پہ یوں ہاتھ مارا۔ انہوں نے جب آگے پڑھایا تو پھر انہوں نے یوں ہاتھ۔ آج 1400 سال بعد درس نظامی میں جب حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے تو استاد اس موقع پہ یوں ہاتھ مارا۔ یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ایک عظیم صحابی، بہت بڑے صحابی، سبحان اللہ، صحابی تو سارے ہی عظیم ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات سے نوازا۔ یہ حاضر خدمت تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو انہوں نے بڑے ادب سے اپنے علم میں اضافے کے لیے اور اس ارشاد عالی کی وضاحت
کے حوالے سے پوچھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضرت اگر وہ برائی کرے اور چوری کرے، آپ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ برائی کرے اور چوری کرے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی اور سچی توبہ کر لی تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ نہیں کی تو سزا ملے گی۔ بہت مستقل ایک موضوع ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا وبال اور گناہ کی شدت میرے ذہن میں بہت تھی۔ میں نے پھر پوچھا کہ حضور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ برائی کرے اور اگرچہ چوری کرے، تو سرکار نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ میں نے پھر پوچھا کہ حضور وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جائے گا اگرچہ وہ برائی کرے اور چوری کرے؟ سرکار نے فرمایا، جو تیسری بات ارشاد فرمائی بڑی عجیب تھی، میں اس کو ایک تمہید کے طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شخص ایک بات کے بارے میں بار بار پوچھے اور مخاطب جو متکلم اس موقع پر ہو وہ بالکل یقین سے وہ بات کہہ رہا ہو کہ ایسا ہے، اور مخاطب جو ہے وہ بار بار پوچھے تو آدمی غصے میں کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، تنبیہ کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، اضافی تنبیہ کے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو تنبیہ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ تو مخاطب کے لیے ہوتے ہیں نا، نہیں سمجھے میری بات؟ میں بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں۔ بھائی تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ ابھی تمہاری عقل ٹھکانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اس کے لیے جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ جو احکامات ہیں یا جو کلمات ہیں اصل تو وہ موضوع ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ استاد جب اپنے شاگرد کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ نصاب کا یا مضمون کا حصہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ تو نہیں کہ جب شاگرد جب اگلی بار نقل کرے گا، اگلی بار اس بات کو بیان کرے گا تو استاد نے جو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی وہ الفاظ بھی لکھے گا، ایسا تو نہیں۔ اور خاص طور پر اس لیے بھی نہیں لکھے گا کہ اس میں اپنی بےزتی ہے اس کی، جب وہ لکھے گا تو لوگ کہیں گے ہاں وے تنو کوٹھ پہ اسی تن وغیرہ جو بھی کہیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن دیکھیے صحابہ کی محبت دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے اب ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیا ہے۔ وزین لہم، ہم نے ایمان کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، اور ان کی شان بیان فرمائے تراہم رکعا سجدا، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی۔ اللہ اکبر۔ آخر کیا فرق ہے؟ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ شمار ہوگا۔ تو تیسری بار جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد فرمایا کہ اگرچہ وہ برائی کرے اور چوری کرے وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لازم تھا کہ اس حدیث پاک کو آگے بیان کرتے، اس لیے کہ صحابہ کے وجود کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبوت کے عینی شاہد بھی ہوں، اور نبوت سے جو باتیں سنیں وہ اگلی جو نسل ہے، جو امت کے اگلے طبقات ہیں ان تک پہنچائیں۔ یہ سب سے پاکیزہ طبقہ ہے۔ تو وہ کہہ دیتے کہ میں نے 3 بار پوچھا اور سرکار نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا۔ لیکن صرف اتنا نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی رغم انف ابی ذر، یہ الفاظ فرمایا کہ ابو ذر دیکھو، تم اگر یہ چاہو، تم یہ کوشش کرو کہ وہ شخص کے جس نے برائی کی، وہ شخص کے جس نے چوری کی اور کلمہ پڑھا اور وہ جنت میں جانا چاہ رہا ہے، تم اس کو اس کی برائی اور اس کی چوری اور اس کے گناہوں کی بنا پہ روکنا چاہ رہے ہو، اور فرض کرو کہ جنت کا راستہ اتنا ہو کہ ایک آدمی گزر سکتا ہو، اور تم اس راستے میں اس کو روکنے کے لیے لیٹ جاؤ
اور اس شخص کو گزرنے کے لیے تمہاری ناک پہ پاؤں رکھ کے رگڑ کے جانا پڑے تو تب بھی جنت میں جائے۔ حضرت سیدنا اللہ اکبر ابو ذر رضی اللہ تعالی جب بھی اس حدیث پاک کو بیان فرماتے تو یہ کہتے کہ میرے آقا نے کہا کہ ابو ذر تیری ناک کو اپنے پاؤں سے رگڑ کے اس کو جنت میں جانا پڑا تب بھی وہ جنت میں جائے۔ حضرت آپ اس کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں تو آپ کے لیے ڈانٹ کا پہلو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا شمار ان میں ہو کہ انہوں نے حدیث پاک کا حصہ چھپا دیا تھا۔ یہ میرا موضوع نہیں کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، میری تو عزت ہی سرکار سے ہے، میری تو پہچان ہی میرے آقا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس زبان اطہر سے ادا کیا ہوا ہے، مجھے وہ آگے پہنچا۔ تو یہ شان ہے صحابہ کی۔ تو یہ کہہ دینا کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ الفاظ کہ جن میں کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا، کوئی فضیلت نہیں بیان کی گئی، کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا گیا، عام زندگی کے تھے، وہ الفاظ بھی اتنے بابرکت ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ دنیا بھر کے مقدس ترین سمجھے جانے والے مضامین مل کر بھی اس کی عظمت کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، اتنے عظیم۔ سرکار کی بات کو کہہ دیا کہ ضعیف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو معلوم ہے کہ ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کتنی بڑی آپ بات کہہ دیتے ہیں۔ آپ علاقے کے چودھری کی کسی بات کو رد کرنے کی کوشش کریں، آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ نے رد کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹروں کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ ہم نہیں جانتے، جب تک ہم وہ علم حاصل نہ کریں تو ہمیں حق نہیں کہ ان اصطلاحات کو اختیار کریں۔ اسی طرح اہل علم کے ہاں اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ لفظ ضعیف جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس مطلب کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے، پوری تفصیل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اطراف عالم میں جب لوگوں تک پہنچتے ہیں تو لوگ کس طرح دیوانہ وار ان کو قبول کرتے ہیں اور کس طرح سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور کس طرح سے عمل کرتے ہیں، تو بعض شیطان صفت لوگوں نے اس مقبولیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ مضامین جو بہتر اور خوشنما محسوس ہوتے تھے حدیث کہہ کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور وہ حدیث کہہ کے بتائے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بتائے، واضح طور پر بیان ہو۔ تو اب ہوتا ہے نا کہ بھئی مجھے بھی پذیرائی ملے، میری واہ واہ ہو، تو مختلف جگہوں میں جا کر انہوں نے ایسا کہنا شروع کیا۔ تو اس زمانے کے جو سنجیدہ اہل علم تھے، اہل تقویٰ تھے، انہیں جب یہ پتہ چلا تو بڑے فکر مند ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے اور کوئی ایسا مضبوط ضابطہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ارشادات کے شفاف ذخیرے میں کوئی نقب نہ لگا سکے۔ پھر اس کی کیا صورت بنی؟ اس کے لیے ایک علم وضع کیا گیا اسماء الرجال کے نام سے، جو مشکل ترین فن ہے علوم حدیث کا اور سب سے اہم فن ہے۔ جب وہ قائم ہو گیا تو اس کے بعد سے اب قیامت تک کے لیے کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ غیر حدیث کو حدیث کہہ کے بیان کر سکے۔
اس کے جو بانی اور مؤسس ہیں، جو سب سے بڑے اس میں امام ہیں، وہ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ بات تو پھر وہ رہ گئی کہ ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے۔ وہ جو علم وضع کیا گیا اس کی ترتیب یہ ہوئی، اس کی صورت یہ ہوئی کہ اس زمانے تک جتنے راویان حدیث تھے یہ طے پایا کہ ان سب کے حالات کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ اگر ایک راوی کی عمر 100 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 سال سے لے کر 100 سال کی عمر تک یعنی 85 سال کے حالات کو جمع کیا جائے کہ اس نے شعوری زندگی کا آغاز کیسے کیا۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کہاں پیدا ہوا، کس کا بیٹا ہے، کس سے کیا پڑھا، پھر حصول علم کے لیے کہاں کہاں گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو لاکھوں راویوں کو جب ان کے احوال کو جمع کیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ طے پایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا جملہ اتنا پاکیزہ، اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے کہ اس کو نقل کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک معیار چاہیے۔ وہ کیا معیار ہے کہ فرض کریں یہ 85 سالہ زندگی ہے، اس راوی نے 15 سال کی عمر سے لے کر 100 سال کی عمر تک کوئی گناہ منظر پہ نہ کیا ہو تب یہ روایت کرنے کا اہل ہے، ورنہ روایت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کی کوتاہی منظر پہ آ گیا، کوئی جرم یا کوئی گناہ منظر پہ آ گیا، تو یہ اہل نہیں ہے، اس کی روایت کو اس کی ایک کوتاہی کی بنا پہ ضعیف قرار دے دیا۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہوتا ہے۔ ہم کچھ علم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں حدیث پاک، اور اس میں صرف یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ میرے موقف کی حمایت نہیں ہو رہی۔ انا للہ و انا الیہ، اپنے آپ کو اتنا برتر سمجھا کہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے حدیث پاک کو ضعیف کہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی جرأت ہے۔ حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ اتنا پاکیزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مقام ہے کہ اس کو روایت کرنے والا اپنی پوری زندگی میں ایک بھی ایسی کوتاہی کہ جس پر لوگوں کی انگلی اٹھ سکتی ہو اس کا حامل نہ ہو۔ اگر راوی ایسا ہے تو اس کی روایت کو صحیح کہتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، اتنے ذہین ہیں اور اتنا مضبوط حافظہ ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے تمام تر احوال سمیت 70-80 سالہ زندگی کے پورے حالات، کس سے کیا پڑھا، کہاں کہاں حصول علم کے حوالے سے گئے، وغیرہ وغیرہ، اپنے تمام تر احوال سمیت 4 لاکھ راویان حدیث ہر وقت میرے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا تھا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مقام ہے، یہ سنن مبارکہ کا مقام ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے نبی سے تعلق کتنا رہ گیا ہے۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ حکیم اجمل خان صاحب مرحوم بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، اور صرف حکیم ہی نہیں تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ہمارے حضرت شیخ الہند شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خادم بھی تھے، طبیب بھی تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اور خوشگوار حیرت ہوگی کہ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پوتے کا نام ان کی نسبت سے اجمل رکھا ہے۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے دیدہ و بینا جو شخص، اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ اپنے پوتے کا نام ان کی نسبت سے تجویز کر رہی ہے۔ تو حکیم اجمل خان صاحب مرحوم کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا، پھر اپنے علاقے میں جا کے انہوں نے مکتب قائم کیا، تو انسانیت کی خدمت کرنے لگے۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ، محنت کے ساتھ سیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔
پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے. اگر پیسہ کمانا مقصود ہو تو پھر آدمی فوراً کہیں زوال کا شکار بہت نیچے آ جاتا ہے. اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہو اور انسانیت کی خدمت ہو تو پیسہ تو پھر بھی ملنا ہے، لیکن اس کی بلندی جو ہے وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. تو شاگرد بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے مطلب قائم کیا. استاد نے کہا تھا، سکھایا تھا کہ بیٹے توجہ سے پڑھو، محنت سے سیکھو، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. حدیث شریف میں کہ من جد وجد، جس نے محنت کی اس نے پا لیا. تو یقین ہوا اس بات پر. تو ایک مریض آیا جو شاگرد تھے ان کے پاس، انہوں نے نبض دیکھی، چہرے کا مشاہدہ کیا اور کچھ باتیں پوچھی. اس کے بعد انہوں نے نسخہ لکھ دیا کہ آپ یہ استعمال کیجئے اور فلاں فلاں جو ہیں ان چیزوں سے بچیے، پرہیز کیجیے. درود شریف پڑھ لیں. تو حکیم صاحب نے نسخہ لکھ دیا اور کہا کہ اتنے دن کی دوا ہے. میں اس حوالے سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات پر کتنا یقین تھا ان لوگوں کا. حالانکہ پیشے کے حوالے سے یا شناخت کے حوالے سے حکیم ہیں، لیکن للہیت دیکھیں. تو وہ جو مریض تھا اس نے اتنے دن دوا استعمال کی جتنے دن کے لیے کہا گیا تھا، اور پرہیز بھی کیا. اس کے بعد وہ حکیم صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب اس کا ایک جواب تو ہے کہ بھائی فائدہ نہیں ہوا تو میں کیا کروں، لیکن ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اللہ پاک بامقصد محنت کو، مثبت محنت کو ضائع نہیں فرماتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں نے ایک چیز سیکھی اور انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سیکھی اور پھر فائدہ نہ ہو. معاذ اللہ بڑائی کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار ہے کہ وہ تو کوشش کی قدردانی فرماتے ہیں، چاہے جائے کہ آدمی بامقصد محنت کرے. تو کہا کہ حضرت مجھے فائدہ نہیں ہوا. تو انہوں نے مختلف باتیں پوچھیں، فکر مند ہوئے، اپنے اس مریض کا ہاتھ پکڑا اور استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ میرے پاس دوا لینے آئے تھے، تو میں نے ان کی نبض دیکھی، حالات پوچھے اور یہ نسخہ لکھ کے دیا تھا. تو انہوں نے نسخہ دیکھا، مریض کو اپنے پاس بٹھایا، تو استاد محترم نے نبض دیکھی، کچھ باتیں پوچھیں، چہرے کا مشاہدہ کیا اور پھر نسخے کو دیکھا اور فرمایا کہ میں اگر نسخہ لکھتا تو میں بھی یہی لکھتا. اتنا صحیح نسخہ ہے. اب وہ استاد بھی اور شاگرد بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ فائدہ کیوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فائدہ کیوں نہیں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کتنا ہے کہ میرا رب محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو کافی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے اب کیا کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے، ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ جائیے. تو وہ جو شاگرد تھے وہ اپنے مریض کو لے کے واپسی کے لیے چلے. ابھی چند قدم چلے تھے تو حکیم صاحب نے فرمایا ذرا رکنا بھائی، ذرا بات سننا. تو وہ پلٹے، ذرا نسخہ دکھانا. تو نسخہ دیکھیں، اوہ میں بھی کہوں فائدہ کیوں نہیں ہوا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس واقعے کی روح واہ واہ. کہنے لگے فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ نسخہ بھی ٹھیک ہے، تشخیص بھی ٹھیک، تجویز سب کچھ ٹھیک ہے، اوپر ہوا شافی لکھنا بھول گئے. اللہ پاک کیسے محروم فرما سکتے ہیں، کوئی رجوع تو کرے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سنن مبارکہ کی اہمیت کیا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. ہم نے اس کو حفظ یاد کیا ہوا ہے، ہمارا یقین کتنا ہے. کیا میں اس کو بہت ہی آسان، ایک بالکل سادہ سا شخص جس کا موتی شعوری سطح بہت کم، وہ بھی سمجھے. ایک آدمی کے سامنے دو مواقع ہوں، ایک موقع ایسا ہو کہ وہاں پہ محنت دونوں میں ایک جیسی ہے. ایک جگہ محنت کے نتیجے میں 2 لاکھ روپے ملیں گے اور ایک جگہ محنت کے نتیجے میں 1000 روپے ملیں گے، تو وہ کس کو اختیار کرے گا؟ 2 لاکھ. سیدھی سی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے. تو سرکار فرما رہے ہیں سب سے بہتر یہ ہے،
وقت اس میں بھی اتنا ہی لگ رہا ہے، وقت اس میں بھی اتنا ہی لگ رہا ہے. اگر ہمارا یقین ہوتا تو ہم میں سے ایک شخص بھی ادھر نہ جاتا، سب ادھر ہوتے. لیکن کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات ہے، معاذ اللہ الیاذ باللہ، کیا سرکار کی بات درست نہیں؟ سرکار کی بات تو درست ہے لیکن میرا ایمان کمزور ہے. اس نتیجے کے، اس ثمر کے حصول کے لیے یقین شرط ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج کر کے دیکھ لیجیے، جن لوگوں نے اس کو اس یقین کے ساتھ کیا، اللہ نے ان کو ان کی سوچ سے بڑھ کر نوازا. حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری ماضی قریب کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے بھی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، باقی لوگ بھی پڑھاتے ہیں. انہوں نے پڑھایا اس یقین کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. انہوں نے اس کو ایمان کے درجے میں لیا. یونیورسٹی میں پڑھانا، بڑی بڑی تنخواہیں، بڑا پروٹوکول، گاڑی کار کوٹھی، یہ دیکھنے میں بہتر لگتی ہیں لیکن حقیقت میں بہتر وہ ہے جو میرے آقا نے کہا. اس کو دل میں بٹھا لیا اور پڑھانا شروع کیا. پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں تو جو نوازا سو نوازا، ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے شاد و آباد کیا اور سبھی کو اپنے دین کے لیے قبول کیا. اور ان کی رسائی کیا تھی؟ جامعہ خیر المدارس میں پڑھایا کرتے تھے تو وہ منظر سے غائب ہو گئے. کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ سے خط آیا کہ میں یہاں مدینہ پاک میں ہوں. تو خیر جب سفر مکمل کر کے آئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں. فرمانے لگے کہ دوپہر میں قیلولہ کرنا سنت ہے تو میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ رحیم بخش آؤ گے نہیں. اتنا سننا تھا کہ میں نے بس اس کا یقین کیا کہ سرکار نہ صرف یہ کہ یاد فرما رہے ہیں بلکہ سرکار کا فرما دینا ہی گرین سگنل ہے، راستے کی رکاوٹیں ختم ہیں. فرماتے ہیں میں نے کسی کو، بس میں اتنا بے قرار ہوا، بےتاب ہوا گھر میں کسی فرد کو یا کسی شاگرد کو بتانے کی، مجھے یعنی میں نے سوچا کہ اگر میں نے بتانے کی بھی تاخیر کی تو بے ادبی ہوگی. میں فوراً نکلا، اسٹیشن پہ پہنچا. کیسے صورت بنی، کیسے حالات بنے مجھے کچھ پتہ نہیں. مجھے تب جا کر کے قرار آیا جب میں مدینہ منورہ پہنچا. خیرکم من تعلم القرآن. اللہ پاک پھر اس طرح سے قدر فرماتے ہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں قاری جان محمد صاحب، پتوکی میں ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں استاد محترم کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا تو دونوں طرف کلاس ہوتی ہے نا، تو پانی پتی حضرات کے ہاں تو بہت اونچا پڑھتے ہیں اور بہت تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو جب سب اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ جو آخر میں طلباء ہوتے ہیں، یہ کسی ایک طالب علم کی قرات کو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. تو مجھے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ وہ جو آخر میں بچہ پڑھ رہا ہے بتاؤ کیا پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں پتہ کیا پڑھ رہا ہے. فرمانے لگے کہ وہ پڑھ رہا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. جاؤ بھاگ کے جاؤ. کہتے ہیں بھاگ کے گیا تو وہ یہی پڑھ رہا، حالانکہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو میں آیا، میں نے پوچھا حضرت یہ تو کمال ہو گیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو مقصد بنا کے پڑھایا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو یقین سمجھ کر کے اس کو دل میں بٹھایا اور پڑھایا. اس پر جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعام دیے ہیں. ایک انعام یہ ہے کہ ادائیگی قرآن میں، تلاوت قرآن میں کسی کے ہونٹ ہل رہے ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، چاہے آواز میں. پھر ان کی نسلوں کو اللہ پاک نے نوازا. حضرت یہ قاری یاسین صاحب کا ادارہ ہے، واسطہ بالواسطہ لاکھوں لوگ فیض یاب ہوئے. ان کے صاحبزادے تھے قاری اہل اللہ صاحب، بہت نیک آدمی تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے سنایا کہ وہ بیمار تھے، مدینہ پاک میں تھے.
تو بیماری کے عالم میں وہ غنودگی میں تھے، ہاسپٹل میں تھے. تو جب انہیں ہوش آتا تو فوراً کہتے بھائی وہ مسجد شریف میں اقامت ہو رہی، مجھے لے چلو. پھر ایک دن انہوں نے بقی شریف میں بتایا کہ دیکھو مجھے اللہ پاک کی طرف سے مجھے دکھایا گیا ہے کہ بقی شریف میں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جنت البقیع، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، بقی شریف میں فلاں جگہ مجھے بتایا گیا کہ تمہاری قبر ہوگی. تو ان کے بھانجے بتاتے ہیں کہ انتقال ہوا اور اسی جگہ پہ ادھر. اس طرح سے پھر اللہ پاک نوازتے ہیں. ان کے استاد محترم تھے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نابینا تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، سبحان اللہ. ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ حرم پاک میں تھے، تو میں نے سوچا کہ میں ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کروں. تو میرے ذہن میں اتفاقاً خیال آیا کہ 16 ریال میں ان کو دوں. میں دینے لگا تو ساتھ ہی خیال آیا کہ 16 کا عدد تو کوئی پرکشش نہیں ہے، یا تو 15 ہو یا پھر 20 ہو. تو میں نے 4 اس کو پرکشش بنانے کے لیے ملائے. اب مطلب یہ ہے کہ نیت تو میری 16 کی تھی، باقی 4 جو ہیں وہ میں نے. تو میں نے دیے حضرت کو، تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، نابینا تھے. فرمایا ٹھہرو. 4 ریال نکالے، فرمایا یہ ہمارے نہیں ہیں، تمہارے، ہمارے وہی جو اخلاص سے نیت کی. بقی شریف کے دروازے پر ایک جگہ ہے، وہ متعین ہے کہ جب یہاں کسی شخص کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا ولی اور وارث یہاں پہ کھڑا ہو اور لوگ آ کر کے تعزیت کریں کہ بھی آپ کا بھائی یا بیٹا یا والد جو فوت ہوئے، ہمیں بہت افسوس. تعزیت سنت ہے. تو حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد نہیں تھی اور کوئی وہاں پہ وارث بھی نہیں تھا. تو بقی شریف میں ان کی تدفین ہوئی. اللہ، تو لوگ تعزیت کرنے کے لیے جب آئے تو تعزیت وصول کرنے کی جگہ پہ امام حرم کھڑے تھے. یوں اللہ پاک، پھر آخرت تو پھر سبحان اللہ. تو سنت مبارکہ کی جو اعتقادی حیثیت ہے وہ عملی حیثیت سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور اس کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ اپنے نبی کی ذات میں محبت میں فنا ہو جانا. شاید اسی کو کہا ہے کہ کی محمد سے وفات ہونی تو ہم تیرے. اور پھر کس طرح تیرے ہیں؟ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. لوح و قلم کا مطلب یہ کہ پھر آپ فل کیجیے کہ کیا چاہیے آپ. اس کے لیے شرط جو ہے وہ فنائیت. تو یہ بچے ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا، سبحان اللہ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا ضرور ہے کہ وقتی طور پر تھوڑی دشواری آ سکتی ہے معاشرتی رد عمل کی بنا پر، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اس تکلیف کو سہا، لوگوں کے تانے برداشت کیے تو اس کا صلہ نہیں ملے گا. قرآن کریم کا حفظ کرنا تو سبحان اللہ. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہیں بھائی سجاد، شیخ پورہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عظیم نعمت کا کیا صلہ ہوگا. ان کے ماں باپ جو لوگوں کے تانے سنیں گے، اس پر جو پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے تو اللہ پاک کتنا نوازیں گے. انہوں نے سنایا کہ یہ ضلع شیخ پورہ کے کسی دور افتادہ گاؤں میں ایک جماعت گئی، تو وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہی ناموافق تھے، کوئی بھی ہم خیال نہیں تھا. تو عصر کے بعد گشت کا عمل ہوتا ہے، تو گشت میں ایک رہبر چاہیے ہوتا ہے. تو ایک لڑکا جس کا کسی موقع پر کسی جماعت والے ساتھی سے سلام دعا کا سلسلہ تھا، یا کوئی تعلیم میں بیٹھا تھا، یا شاید تھوڑا سا وقت لگا ہو، تو جب اعلان ہوا کہ ہماری رہنمائی کون کرے گا، تو اس نوجوان لڑکے نے کہا، 17-18 سال کا لڑکا تھا، اس نے کہا جی میں کروں گا. گرمیوں کا موسم تھا، دن بڑے ہوتے ہیں، تو گشت وغیرہ کر کے آ گئے. تو اس لڑکے نے کہا جی میں گھر جاتا ہوں، میں نماز میں پھر انشاءاللہ آتا ہوں. تو جہاں کوئی بھی ہم خیال نہ ہو اور ایک آدمی ہو تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. نماز میں وہ لڑکا نظر نہیں آیا. تو ساتھیوں کو فکر ہوئی تو انہوں نے پوچھا. تو جب تھوڑا سا آگے گئے تو لوگوں کا رش دیکھا تو پتہ چلا کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا. تو انہیں اور بھی صدمہ ہوا. تو جا کے اس کے والد سے ملے، تعزیت کی، تسلی دی. تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ یہ گشت کیا ہوتا ہے.
تو پوچھا خیریت تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی کہ یہ مغرب سے ذرا پہلے گھر آیا اور آ کر گھر میں جیسے ہی آ کے بیٹھا تو کہنے لگا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے. تو ہم نے اس کو لٹا دیا. تو ہم نے دیکھا کہ اس کی کیفیت بدلنا شروع ہوئی. تو آنکھیں اس کی کھلی ہوئی تھیں, آسمان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. خوشی کا اظہار اس کے چہرے پہ بڑھتا جا رہا تھا. جیسے ایک نعمت ملی, پھر دوسری نعمت ملی, پھر تیسری نعمت ملی. یوں سمجھیں کہ ایک شخص کو امید نہ ہو اور نعمتوں کی برسات ہو, اب وہ ملتی جا رہی ہیں اور اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا جا رہا, اور خوشی اور خوشی, یہاں تک اس بچے نے یہ کہا کہ یا اللہ صرف یا اللہ صرف گشت پہ اتنا, یہ کہا اور کلمہ پڑھا. تو اخلاص سے ایک سادہ سے عمل پر اللہ پاک اتنا نوازتے پورا پاک کلام سینے میں محفوظ ہو جائے. تو کیسے؟ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یقین یہ بن گیا ہے کہ بیکن ہاؤس میں پڑھیں گے, دی ایجوکیٹر میں پڑھیں گے, فلاں جگہ پڑھیں گے تو ہمارا مستقبل سنورے گا وغیرہ وغیرہ. اتنی خوبصورت اولاد اللہ نے دی, اتنے باصلاحیت بچے اللہ نے دیے. یہ زبان, یہ تکلم, یہ صلاحیت اس لیے نہیں, یہ صلاحیت اس لیے جو آپ نے ابھی سنا. سبحان اللہ. اور ان سے محبت کرنا اور ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا, اپنی آخرت کو سنوارنے کا نظر, ان کو حوصلہ ان کا بڑھانا. ایک لطیفہ ہی سمجھیں لیکن بڑی خوبصورت بات ہے. ایک صاحب تھے, وہ اخیر عمر میں خیر کی طرف, دین کی طرف متوجہ ہوئے. اب انہوں نے سوچا کہ میں قرآن کریم یاد کر لوں, لیکن وہ زبان ان کی نہیں چلی. تو قرآن کریم کی فضائل, قرآن کریم کے فضائل اور طلباء کے فضائل جب انہوں نے سنے تو انہوں نے سوچا کہ حفظ تو میں نہیں کر سکتا, چلے میں اپنی باقی ماندہ زندگی ان طلباء کی خدمت میں وقف کرتا ہوں. اس زمانے میں مدرسے میں کھانے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ چونکہ محلے کے لوگ طلباء کی خدمت کو سعادت سمجھتے تھے تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ طلباء کو کھانا میں کھلاؤں. تو جو محتمم صاحب ہوتے تھے وہ یہ ترتیب کرتے تھے کہ طلباء کو تقسیم کر دیتے تھے بھئی تاکہ سب کو موقع ملے. ہر ایک طالب علم کو ایک گھر سے جوڑ دیا. اس کے بعد اہل خانہ یہ کہتے کہ حضور آپ کی بڑی مہربانی, ایک احسان اور کریں, ہم دنیا دار لوگ ہیں, ہم یہ وقت نہیں نکال سکتے کہ صبح و شام کھانا پہنچائیں. یہ احسان کر دیں کہ جس بچے کو آپ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے وہ بچہ خود آ کے کھانا لے جایا کرے. تو اچھی نیت ہوتی تھی, عمدہ جذبہ ہوتا تھا تو مقرر کر دیا جاتا تھا. تو طالب علم اپنا کھانا لے آتے تھے. تو جو بابا جی تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بیچارے طلباء کو جانا پڑتا ہے, انہیں مشقت ہوتی, چلیں یہ خدمت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. تو انہوں نے آ کے کہا بھی آج کے بعد تمہیں نہیں جانا پڑے گا. تو وہ بابا جی اس تمام گھروں میں کھانا جاتے اور کھانا لے کر کے آتے. اب وہ ایک ایک کھانے کو بار بار لانے لے جانے میں تو مشقت ہوتی. انہوں نے ایک بڑا سا تھال لے لیا, مختلف گھروں سے کھانے لے کے اس پہ جمع کر لیتے, پھر اٹھا کے اس کو لے آتے. بوڑھے تھے, کمزور تھے, پہلے بھی ان کی وہ کمر جھکی ہوئی تھی, تو وہ تھال جب سر پہ رکھتے تو اور جھک جاتی. تو طلباء کے لیے لے کے آتے اور اللہ کے حضور ثواب کی امید رکھتے. اب طالب علموں میں خوش طبعی تو ہوتی ہیں, ہم بھی عجیب لوگ ہیں. ہمارے بچے جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں شرارتیں کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی صحت کی علامت ہے, ان کی صلاحیتوں کے بہتر ہونے کی علامت ہے. مدرسے کا طالب علم کوئی شرارت کرے تو ہم بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں, دیکھو جی مسجد کا ادب نہیں کرے. بھائی باہر تو تم نے پارک دیا نہیں ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں کھیلیں, فرض کریں کسی بچے سے اگر ایسی سادگی ہو گئی تو یہی سمجھیں کہ میرا بچہ اگر یہاں پہ ہوتا تو میرے جذبات کیا ہوتا. تو وہ طالب علموں میں خوش طبعی غالب ہوتی ہے. تو وہ کھانا لے کر آئے تو طالب علموں نے دیکھا تو ایک طالب علم کے منہ سے نکلا کہ بھئی وہ دیکھو بیل آ گیا کھانا لے کر. اب وہ رفتہ رفتہ وہ اس کا یہ نام پختہ ہو گیا, بھئی ہمارا بیل آ گیا, وہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے, ہمارا بیل جا رہا ہے. شروع میں تو اسے نہیں پتہ چلا, کچھ دن بعد اسے پتہ چلا. اس نے پوچھا یار یہ بیل کس کو کہتے ہیں؟ کہا جی آپ کو کہتے ہیں. تو انہیں بڑا غصہ آیا, یار میں ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں, بجائے شکر گزار ہونے کے مجھے بیل کہتے ہیں. تو انہوں نے بس طے کیا کہ آج کے بعد بس آنا چھوڑ دیا. دوپہر کا وقت تھا تو طلباء کو کھانا نہیں پہنچا.
طلباء کو پتہ بھی نہیں تھا، ورنہ کوئی متبادل اس کا طریقہ اختیار کرتے۔ تو بابا جی غصے میں جا کے گھر میں جا کے لیٹ گئے، اسی دوران ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، اور وہ مرحلہ ہے کہ لوگوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی فلاں طبقے کو، فلاں جو شعبے کے لوگ ہیں ان کو جنت میں بھیجو۔ تو مدرسے کے بچوں کے لیے اعلان ہوا، حساب کا مرحلہ بھی فلاں کو حساب کے لیے لاؤ، تو ان کے لیے اعلان ہوا کہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجو۔ تو وہ فرشتوں نے کہا چلو بھائی، تو کچھ طالب علم آگے گئے، باقی رک گئے۔ تم نہیں جاتے؟ نے کہا بھائی ہم تو اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارا بیل ہمارے ساتھ نہیں جائے۔ اللہ، یہ جو اچھی صحبت ہے نا، یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ رہا۔ دنیا بھر کے لوگ علم و عمل میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، حضرات صحابہ کو جو سرکار کی صحبت میسر ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک لمحہ اگر میسر آیا اور اس کے بعد خاتمہ ایمان پر ہوا تو دنیا بھر کے ولی ان کی گرد راہ میں بھی نہیں ہے۔ تو ان کا ہم نہیں جاتے۔ فرشتے نے کہا چلو، لیکن نہیں جاتے۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے بھائی ان کا مقام بھی تو دیکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھرانے کے فرد ہیں، اور وہ کون نے فرمایا کہ وہ اہل قرآن۔ فرشتے زور چلائیں باقی پر، شاہی خاندان پہ کیسے زور چلائیں گے؟ شہزادے پہ کیسے زور چلا سکتے؟ شہزادے کی زبان سے جو نکلا وہ تو آرڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ 10 ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، مخبر صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ یہ ایک حافظ 10 ایسے افراد کی بخشش کا ذریعہ بنے، اور بالکل سچ ہے۔ تم اپنی ڈگریاں لاؤ اور کر کے دکھاؤ، یہ فرق ہے۔ تو فرشتے نے کہا چلو بھائی جنت میں جاؤ، کہا ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ بھائی ہمارا بیل جائے گا تو ہم جائیں گے۔ تو اس کے بعد بابا جی کیا کھولی، بابا جی پھر جو اٹھ کر روئے ہیں اور بھاگے ہیں، وہ بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے کہ بیٹے بیل نہیں، کتا کہو، کچھ بھی کہو، مرتے دم تک تمہارے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی۔ میں تو واقعتاً اتنا اچھا پڑھا، سبحان اللہ، ابھی تک میں اسی کی لذت میں ہوں۔ آپ یقین کیجئے جس موضوع پہ بات کرنی تھی میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ میں ان بچوں کو سوچ رہا ہوں، وہ چھوٹے سے بچے نے حمد پڑھی، میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹم بم بنایا، یہ روحانی بم کس نے بنایا؟ یقین کیجئے یہ لطیفہ نہیں۔ میں اس بچے کی عمر کو دیکھ رہا ہوں، اس کی آواز کو دیکھ رہا ہوں، اس کے کلام کو دیکھ رہا ہوں، اس کے اعتماد کو۔ میں نے سوچا اب ختم کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پھول جھڑ رہے ہیں۔ تو قابل قدر ہے، واقعتاً حیرت انگیز۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے صفات میں بہت برکت دے۔ بہرحال ان سے اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو کم از کم ان سے محبت رکھیں۔ یہ آخری درجہ ہے، اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ یا تو عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، طالب علم نہیں بن سکتے تو متقی اہل علم کی باتوں کو غور سے سننے کے لیے وقت نکال کر ان کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور میں 5ویں مت بننا، اگر 5ویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو
اپنے کرم سے قیامت تک شاد و آباد رکھیں، اور اس ادارے کے منتظمین کو، معاونین کو، محبین کو، سبھی کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حقیقت کو کہ یہ حقیقتوں سے بڑھ کے حقیقت ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، اس حقیقت کو سمجھنے کی اور ایمان کے طور پر اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس نسبت سے اپنا اور اپنے بچوں کا رخ متعین کرنے کی، پاکیزہ رخ متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔